السلام علیکم جی. گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک عجیب و غریب قسم کی طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور طوفان بدتمیزی برپا ہے. ایک ہیکر نما آئی ڈی ہے، وہ اپنے آپ کو ہیکر لکھتا ہے، اور اس نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جن کے کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو انشا جی نے پھیلائی ہیں، ٹھیک ہے. وہ باتیں جھوٹی باتیں نہیں ہیں، وہ زبان زد عام ہیں. مطلب کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں زہر دینے کی کوشش کی گئی. اس بات کا اظہار جو ہے وہ مریم نواز شریف بھی کر چکی ہیں، خاکسار بھی کر چکا ہے، عبداللہ طارق سہیل صاحب بھی کر چکے ہیں. میں آپ کو اپنا سورس بتا نہیں سکتا نیب کے اندر، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی. پھر جو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی ڈاکٹرز کی، جس کے اندر کراچی کے شمسی صاحب بھی، جن کا بعد میں جو تھی مطلب کہ عجیب و غریب حالات کے اندر جن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بتاتے ہیں. مطلب اس کمیٹی کے اندر بھی میرے سورسز تھے. وہ شمسی صاحب سے میرا نہیں کوئی رابطہ تھا، اور جو ممبران تھے ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ تھا، اور وہ اس شہر کے پکے پیڈے اسٹیبلشڈ ڈاکٹرز تھے. انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اور انہوں نے زہر کا نام بھی بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک زہر ہے، اس کی سلو پوائزننگ کی گئی ہے میاں صاحب کو. تو اس لیے میں نے تو بڑے دھڑلے سے کہا، ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ میاں نواز شریف کو زہر دینے کی کوشش ہوئی ہے. اب وہ ہیکر صاحب نے یہ بات جو ہے یہ بتا دی، اور انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پنکی پیرنی صاحبہ کا حکم تھا کہ نواز شریف کو زندہ باہر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک نون فیکٹ ہے. مطلب کہ ہم جب دوستوں احباب کے اندر بیٹھتے ہیں تو جو کچھ چیزیں ہم طے کی ہوئی رکھتے ہیں کہ اچھا یہ چیز تو طے ہے نا، تو اس کے اوپر تو بحث کوئی نہیں. تو یہ کہ نواز شریف کو زہر خورانی کی گئی، یہ طے شدہ امر ہے ہم جب آپس میں بیٹھتے. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. ہو سکتا ہے میاں صاحب جب گئے ہوں تو ان کی باڈی کے جو سیمپلز تھے جو امریکہ بھجوائے گئے تھے، اور جس کے بعد وہ ایک دم جسے کہنا چاہیے کہ بہت تیزی سے بڑی سرعت کے ساتھ ان کی صحت کی جو بحالی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہو. لیکن شریف فیملی نے اس کو پبلک نہیں کیا. میں نے جب وہ ان کو لے جایا گیا تھا تو ان دنوں کے اپنے میرے ولاگ آپ سنیں تو میں نے آپ کو مکمل اپڈیٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ ان سیمپلز کے لیے، اور وہاں سے جو ہے وہ زہر کی ڈیٹیکشن کی رپورٹ آئے. اور لیکن وہ رپورٹس آئیں، ان رپورٹس کو پبلک نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں پنجاب حکومت کو جو میاں صاحب کے ملک سے چھٹی، جیل سے چھٹی کے دنوں کا جو کرنا تھا، وہ اس کے اندر وہ سبمٹ کی گئی رپورٹس تاکہ اس کو مینپولیٹ نہ کیا جا سکے. اچھا جی، اگر جو ہے وہ یہ اس نے بات کہی. اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا ہیکر نے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پنکی پیرنی جو ہے انہوں نے خواتین کی ایک لاٹ رکھی ہوئی ہے، وہ جس کو اپنے کام پہ لگانا چاہتی ہیں پہلے اپنی اس لاٹ میں سے ایک خاتون اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے کہنے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. پرویز بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے تازہ ترین اضافہ ہے اس کے اندر، اپنا بزدارے کی بھی ایک شادی کروائی تھی انہوں نے. جو بھی ان سے قریب جڑتا ہے اس کی شادی کروا دیتی ہیں. یہ جو زلفی بخاری ہے اس کی بھی ایک شادی کروائی ہے انہوں نے. اور بھی آپ دیکھتے جائیں، بھانگتے جائیں، جو بھی ان کے قریب پھٹکتا ہے اس کی دوسری شادی ہوتی ہے، بشرطیہ کہ اس نے وردی نہ پہنی. جو وردی والے ان کے قریب رہے ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی. اس بات کا میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. وردی والے کافی زیادہ ان کے قریب تھے، کچھ تو ان کی نہیں ہوئی، لیکن وہ کروا دیتی ہیں. یہ بھی ہیکر نے کنفرم کیا. ہیکر نے اور بھی بہت ساری باتیں کنفرم کی ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں اور جو کہ زبان زد عام تھیں. مثلاً کہ مطلب وہ دیکھ لینا، لیکن آپ ان کی پوری ٹویٹس پڑھ لیں. اب لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں یہ محض باتیں ہیں. ایک ایسی آئی ڈی جس کو چلانے والے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. پھر ان صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس ایویڈنس ہیں، لیکن اس طرح کی ایویڈنس سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی جایا کرتی ہے، یا اس کی کوئی جھلک دکھا دی جاتی ہے، کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دیا جاتا ہے جسٹ ٹو پروو دی کریڈینشل کہ یہ جو صاحب ہیں
ان کے پاس واقعی باقی ثبوت بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایک دکھا سکتے ہیں تو باقی بھی دکھا سکتے ہیں. یہ آئی ڈی کچھ دن پہلے بنائی گئی تھی اور اس دن کے بعد بنائی گئی تھی جس دن ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب جو ہیکر صاحب ہیں وہ ایگزیکٹلی جو ہیں وہ لندن میں مقیم تھے اور ان کی گردن تک جو ہے وہ ہاتھ پہنچ گیا ہے. تو اب وہ ہیکر تو نہیں رہا جو بلیک ویب کے اوپر دھمکیاں دیتا تھا اور پھر اسے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد لکھنا یاد آ گیا اپنی آئی ڈی سے. وہ ہیکر تو نہیں ہے. اس کی گردن تک ہاتھ پہنچ گیا ہے اور اب وہ لیک نہیں کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس نے لیک نہیں کیا. یہ آئی ڈی پھر کس نے بنائی؟ اس کے حوالے سے ہمارے کینیڈا سے ایک دوست ہیں, نام میں نے نہیں بتانا ان کا یہ خیال ہے, وہ آئی ٹی کے بہت گرو ہیں, ماہر ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی تو ہے کریٹ کی گئی ہے آئی ڈی کچھ ایسے عناصر کی طرف سے جنہوں نے شہباز گل کی انویسٹیگیشن کروائی تھی. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس آئی ڈی کے ذریعے ریویل کی گئی ہیں. یہ وہ تمام باتیں اگر کسی ایک شخص کو معلوم ہو سکتی ہیں جو کہ اس آئی ڈی کے ذریعے ریویل کی گئی ہیں تو اس کا نام شہباز گل ہے. شہباز گل نے حراست کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران 4-5 دن کی شاید اس کی حراست رہی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کے لیے. اس کے دوران جتنی باتیں بتائی ہیں اور رو کے بتائی ہیں, پٹ کے بتائی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان باتوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے ریکارڈ کیا گیا ہوا ہے اور ان باتوں میں سے چیزیں نکال کے نہ چسکے لے کے تو اس آئی ڈی کے ذریعے ٹویٹ کی جاتی رہیں. تازہ ترین میں جب آپ کے سامنے یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو یہ آئی ڈی ڈیلیٹ کی جا چکی ہے. جو باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں اس میں بہت ساری غیر اخلاقی اور غیر مناسب باتیں بھی ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر یہ ہیکر کے لہجے کے اندر, ہیکر کے لکھائی کے اندر, ہیکر کی باتوں کے اندر نواز شریف, میاں شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان سب کے لیے جو شہد جھلک رہا ہے, جو اس کی محبت کا سمندر جو ہے وہ اس کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے اس ہیکر کے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہیکر جو ہے اس کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ان کا اتنا ہی احترام ہے جتنا کہ آصف زرداری کے لیے اس ہیکر کا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اس نے بیلنس کرنے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ کہا ہے, بلکہ اس نے کہا کہ جتنی بھی میرے پاس ریکارڈنگ ہیں ان ریکارڈنگ میں کہیں پہ بھی پی ایم ایل این کی جو ہے وہ ملک کے خلاف کوئی حرکت یا بات نہیں ظاہر ہوئی. اب ظاہر ہے اگر یہ بات ہے بھی تو کم از کم ہیکر کو تو اپنا نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کا جھکاؤ یا اس کا تعلق کسی ایک مخصوص گروپ یا سیاسی سوچ یا سیاسی نظریے سے ہے. تو وہ ہیکر صاحب نے یہ حرکت بھی کر دی اور پھر اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ بھی کر دی. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کوئی ان نون بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خاکسار نے اور میرے لیول کے جرنلسٹوں نے نہ سنی ہو. اور ان میں سے زیادہ تر باتوں کے راوی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ عظمیٰ کاردار جو گزشتہ دنوں مریم بی بی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور مجھے اس امر کا بہت رنج ہوا کہ مریم بی بی نے ان کو اپنے ساتھ صوفے پہ جگہ دی. ان کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی تھیں عظمیٰ کاردار, اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں آ کے بتایا کرتے تھے جرنلسٹوں کو. ہم تو جان چھڑاتے تھے بی بی اس کا کوئی ثبوت ہے, ہم تلے جائیں گے تو آپ تو پارٹی کے اندر رہیں گے. مطلب عظمیٰ کاردار تو میں نے مثال کے طور پہ نام لے لیا نا, لیکن اس طرح کے جو لوگ تھے وہ بتایا کرتے تھے. اور پی ٹی آئی کے اندر سے یہ باتیں آتی تھیں کیونکہ جس طرح پی ایم ایل این کے اندر اسحاق ڈار ایبسولوٹ پاور چاہتے ہیں نا, اسی طرح پنکی پیرنی پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایبسولوٹ پاور چاہتی ہیں, پاور کے اوپر مکمل ہولڈ چاہتی ہیں. اور اس کام کے لیے انہیں اگر عمران خان صاحب کی ذات اور جان پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ قطعاً اس سے گریز نہیں کریں گی. یہ بھی بات انہی میں سے کسی نے ہمیں بتائی ہوئی, ٹھیک ہے. چلیں یہ تو حالات بتائیں گے مستقبل کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو. بہرحال جی ہیکر صاحب آئے, انہوں نے رونق لگائی, لیکن اس میں جو ٹریجڈی ہوئی یہ ہوا اور جس کی مجھے قطعاً توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ 24 چینل نے اس کو خبر بنا کے چلا دیا.
اب اگر 24 چینل صاحب جو ہیں ان کو پیمرا طلب کر لیتا ہے یا پی ٹی آئی عدالت میں لے جاتی ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے ہماری پوری قیادت کو رنگ کے رکھ دیا اور ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، ان کا بیڑا ہی غرق کر دیا، ان کو کبھی قسم کے کردار ثابت کر دیا ہے، تو آپ ذرا اس کے ثبوت تو دیجئے. تو وہ جو آئی ڈی ڈیلیٹ ہو گئی ہے، میری اطلاع کے مطابق ڈیلیٹ کی جا چکی ہے، وہ اس کا جواز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، چونکہ آپ ریگولیٹڈ میڈیا ہیں، ٹی وی چینل ریگولیٹڈ میڈیا ہے، وہ سرٹن قوانین کے تحت کام کرتا ہے. سوشل میڈیا ریگولیٹڈ تو ہے لیکن اس لیول کا ریگولیٹڈ نہیں ہے، اس پہ پیمرا قوانین نافذ نہیں ہوتے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ نہیں کہا جا سکتا. میرا مطلب ہے کہ اب اگر کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا 24 کے پاس، اگر کسی نے شکایت کر دی تو میں قطعاً کسی کو شکایت کرنے کی راہ نہیں سجا رہا. پی ٹی آئی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، انہیں مارچ پڑا ہوا ہے اور اسمبلیوں کے اندر انہوں نے واپس جانا. اوے ہاں، وہ جو کہتا تھا 9 سیٹوں پہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اب اپنے چمونوں کو عدالت میں بھیج رہا ہے کہ جا کے وہاں پہ کہو کہ جناب ہمارے استعفے نہیں ہوئے. تو جب آپ سارے لوگ کہیں گے تو پھر ان 9 سیٹوں پہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا. یار یہ ان کی بہادری ہے. اور کیسے سینے تاڑ کے کہتے تھے کہ خان کہتا ہے 9 سیٹوں پہ میں اکیلا ہی کافی ہوں. وہ سارے 9 کے 9 کو اس نے بھجوایا ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چڑھ گئے، اپنے بننے کے جو ہے عدالتیں چڑھ گئے ہیں اور عدالت ان کو ریلیف دے دے گی. حالانکہ ان کے ایک ممبر کو پہلے بھی دے چکی ہے، وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کا ریلیف آپ نے وہ شکور شاد صاحب کو دیا ہے اس طرح کا ریلیف ہمیں بھی دے دیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ ممبر ڈکلیئر کر دیا جائے قومی اسمبلی کا، اور اسپیکر کو کہا جائے کہ اگر وہ ہمیں انڈیویجولی بلا کے تو استعفے کی تصدیق کرے. یہ وہ بات ہے جو ان کو کہتے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ انڈیویجولی آ کے، پی ڈی ایم والے کہتے رہے کہ آپ انڈیویجولی آ کے تصدیق کر دیں. اب وہ خود عدالت میں وہ ریلیف لینے کے لیے گئے ہیں کہ یہ کہہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب 9 سیٹوں والے الیکشن سے، جس میں کلہ ہی کافی ہے دوڑنے کے لیے خان کیلا ہی کافی ہے دوڑ لگانے کے لیے. یہ کہتے تھے، آپ یوتھیوں کی پوری بات نہیں سنتے. خان اکیلا ہی کافی ہے دوڑ لگانے کے لیے. تو آپ جو دوڑ لگانے والا جو آہستہ سے کہتے تھے وہ آپ سنتے نہیں تھے. تو خان صاحب نے دوڑ پھر ایک دفعہ لگا دی ہے. یو ٹرن لینا، بھاگنا، دوڑ جانا، بات سے پھر جانا، جھوٹ بولنا، دوسروں پہ کذب پھونکنا. میں نے بھونکنا نہیں کہتا، پھونکنا کہتا ہوں. آپ پھونکنا ہی سمجھا کریں، آپ 2 نقطے غائب کر دیتے ہیں. تو کذب پھونکنا، یہ سب خان صاحب کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں اور وہ اس پہ الحمدللہ لمحہ موجود تک تاہم پوری طرح پورے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ ان الیکشن سے بھی بھاگ گئے. تو خیر، یہ ہیکر صاحب جو ہیں جی، جو بھی تھے، اور کچھ ہوا نہ ہو، انہوں نے 24 کی جو جرنلسٹک کریڈیبلٹی ہے اس کا رگڑا نکال گئے وہ. تو اس کے اوپر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہیں، وہ ہمارے کینیڈا والے دوست نے کہا یہ انفارمیشن ایک ہی بندہ ہے جس کے پاس ہو سکتی تھی، اس کا نام شہباز گل ہے. یہ بیسیکلی آئی ڈی جو ہے یہ سوڈو ہے، جعلی ہے، لیکن باتیں اس میں جو کی جا رہی ہیں وہ کی جا رہی ہیں جو لکھ کے دے کے آیا ہے شہباز گل ڈیورنگ کی انویسٹیگیشن. واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات ابھی تک کنفرم نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہیکر اور اس کی آئی ڈی کنفرم نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.